افضل بھی رجب بٹ کو جانتے ہیں آپ؟ نو. رجب بٹ کو آپ نے نہیں فالو کیا تو پھر تو بڑا ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ آف لائف ہے جو کہ آپ نے مس کیا. مجھے کسی نے ٹی وی پہ رمضان نے پوچھا اس کا کیا بنا, مجھے پتہ ہی نہیں کون تھا, اور میں نے کہا کہ اس کے اوپر تو اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ اس پہ کوئی 295C لگا, مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے, اس لیے میں کیسے اس کو کام. اس نے کیا ہے کہ نہیں, یہ تو پھر اس کی ویڈیو دیکھ کے پتہ چلے گا نا. نہیں مطلب کیا نہیں, وہ تو بہت علماء کرام نے آ کے میوچلی اس کو کنسنٹ کے طور پہ ہائی لائٹ بھی کیا, بہت سے لوگوں نے آوازیں اٹھائی اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, لیکن سنس یو ڈونٹ نو ہم تو there is no point of me talking about it. I'm not qualified to comment on this. obviously تو یہ والا ٹاپک اسی لیے جو ساری فیملی ولاگنگ کو نہیں فالو کر رہے. مجھے پتا ہے, یہ بھی کسی نے مجھے بتایا کہ یہ اس کے اوپر کوشچن وہ کریں, تو میں نے کہا پہلے مجھے بتا دو, ہوم ورک کے لیے کچھ لنکس دے دو, میں دیکھ لیتا ہوں کیا ہے. مجھے یہ پتا ہے کہ بچپن سے آپ کی اتنی بڑی آڈینس ہے نا یہ فیملی ولاگنگ کی وجہ سے, جو کہ آپ کی یوتھ جو ہے, جو کہ آپ کے بچے ہیں, پتا ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے جہاد کرنا ہے, وہ فیملی ولاگرس کو بیٹھ کے ان کی مائیں بہنیں بچیاں دیکھ کے سکون سے گھر میں ریلیکس کر رہے ہیں. انہوں نے گھنٹہ جہاد کرنا ہے. نہیں سنیں آپ کیا بول رہے ہیں, فیملی ولاگنگ صحیح ہے یا غلط, پہلے تو اسٹرکچر میں بات کریں. مجھے پرسنلی نہیں آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ سے میں نے پوچھنا تھا, لیکن آپ نے کہا مجھے فیملی ولاگنگ کا نہیں پتا. نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر, اب وہ جیسے کارڈیشین فیور آ گیا تھا, ہر چیز اپنے گھر کی وہ کرنی ہے, انہوں نے کیسے کہتے ہیں پروجیکٹ کرنی ہے. ایگزیکٹلی, بٹ یو ناٹ ٹو مچ, یو ڈونٹ ہیو ٹو مچ انفارمیشن اباؤٹ اٹ. ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہی میرا پوائنٹ ہے کہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. نہیں سر, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سنیں, یہ اچھا ہوگا کیمرے کی بات ہو, یہ مت کاٹیے گا, جو مرضی ہو جائے. پاکستان کی موویز, پاکستان کے ٹی وی ڈراماز, اللہ کی قسم فیملی ولاگنگ ہے. سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اور کیا دکھاتے ہیں آپ, اسپیس ایسٹروناٹس لڑکیاں دکھاتے ہیں, آپ گھروں کی ویڈیوز دکھاتے ہیں نا ڈرامے میں, گھروں کے حالات ہی بتاتے ہیں نا. اس میں جو کہ فکشن ہے اور اس میں جو کہ ریئل ہے, مجھے بتائیں مورل ڈفرینس کیا ہے, زمین و آسمان کا کیا فرق ہے, یہ بتائیں. وہ کسی کی بہن بیٹی نہیں ہوتی جو ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے, وہ کسی کی ماں نہیں ہوتی جو ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے. اچھا فیک کر کے دکھانا میرے گھر کے حالات یہ ہیں وہ صحیح ہے, اور ریئل کر کے دکھانا غلط ہے, کیا بات ہے. تو آپ یعنی ڈراموں کے بھی خلاف ہیں؟ جی آپ نے کہا فیملی بلاگنگ غلط ہے, میں نے کہا فیملی بلاگنگ ہی کرتے ہو, ہم ٹی وی بھی فیملی بلاگنگ کرتا ہے, جیو بھی. آپ جس مووی کی بات کریں میں بتاتا ہوں, وہ ایک آرٹ ہے, اس آرٹ کے اندر ہو سکتا ہے ایونچولی اس میں لڑکی نہیں ہوتی, ایک میسج جائے. لڑکی گھر کی ایز اے وائف نہیں بنی ہوتی ایکٹنگ کرتے ہوئے, ایز اے مدر نہیں بنی ہوتی, ایز اے بیٹی نہیں بنی ہوتی. ایگزامپل دیتا ہوں, ابھی ہم ٹی وی کے اوپر ایک ڈرامہ بڑا زیادہ خوبصورت, ہم ٹی وی کو چھوڑ دیں, یہ بتائیں ایک لڑکی جو فیملی بلاگنگ میں اس کا شوہر اس کی ویڈیو بنا رہا ہے ایز کم کارڈیشین اور وٹ ایور, نہیں اللہ معاف کرے اتنا بڑی مسئلہ نہیں, تو پھر آپ تو چلیں جو بھی ہے ٹھیک ہے, تو آپ نے کہا ہے میرے مائنڈ میں میرے مائنڈ میں تو یہی آنا نا کہ بھائی تم نے اتنا بڑا مسئلہ بنا, ٹھیک ہے. سو what I'm saying is, چلیں وہ کپڑے ٹھیک پہنتے ہیں مگر کوئی اور ایسی ویسی حرکتیں کریں جس وجہ سے آپ کو اعتراض ہے فیملی بلاگنگ. مجھے یہ بتائیں, وہ جو لڑکی کسی ڈرامے میں ایز این ایکٹریس آئی, مجھے قبول ہے, آپ کو وہ لڑکی جو کہ وہی لڑکی ہے, وہ لڑکی اپنے گھر کی تصویر نہ دکھائے, کسی کے گھر کی تصویر دکھا دے. ہاں آرٹ منظور ہے, آرٹ قبول ہے, دیر از اے ڈفرنس, اس کے اندر ایک میسج ہوگا, وہ اینڈ پہ کوئی چیز کو ہائی لائٹ کرے گی. کلیئر اینڈ کنفیوزڈ. اور کوئی میں بتاتا ہوں, میں ابھی ایک ڈرامہ میں کوئی ایک ایکٹریس کا نام بتائیں, میں کسی کو پن پوائنٹ نہیں کرتا, جنرل نام بتائیں, کوئی ایک زلیخا نام کی کوئی لڑکی. زلیخا تو ہے ہی کوئی نہیں, کوئی اچھی ایکٹریس کا نام لینا, کسی اصلی ایکٹریس کا نام تھوڑی لینا ہے. کیوں کسی کو پن پوائنٹ کروں, میں برائی کرنے لگے, ایگزامپل دینا چاہتا ہوں. میرا خیال تھا برائی کرنے لگا. سنیں, نہیں اگر تعریف کرنی تو پھر میں 4-5 نام دے دیتا ہوں. نہیں تعریف کیا کرنی, برائی کیا کرنی. سنیں میں اصول بتا رہا ہوں. ایک زلیخا نام کی لڑکی کا آتا ہے ڈرامہ, جس میں وہ ایک بیوی ہے اور گھر میں کھانا پکاتی ہے, کوئی ایکسٹریم کی طرف نہیں جاتے, اور وہ ساس بہو کی لڑائیوں میں مشغول ہوتی ہے. وہ آپ کے لیے قبول ہے, مگر زلیخا جب گھر آتی ہے اور اس کا اصلی شوہر کہتا ہے تو نے میری ماں کے ساتھ کیا کیا, اور وہ کہتی ہے میں نے صحیح کیا, اور اس کی ویڈیو بناتے, وہ نہیں قبول. میں بتاتا ہوں, مطلب اسکرپٹ ہے ایک نہیں, ایک سملر ہو گئی. اب ایک زلیخا ہے جو کہ برقعے کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اصلی میں نہیں اصلی کے اندر نہیں, میں ڈرامے کی اسکرپٹ ہے, ٹھیک ہے. زلیخا ہے, اپنا ہیڈ کور کرتی ہے, 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھتی ہے, اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے, ساس کی عزت کرتی ہے, فیملی بچوں کی پرورش کر رہی ہے, بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہے. اس کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں ڈرامے کے اندر, لیکن وہ اللہ پہ توکل رکھتی ہے, اور وہ ڈرامے میں اور اصل میں میں بتا رہا ہوں یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں, مجھے بھی بتائیں. ڈراموں میں میسج بھی ہوتے ہیں, پاکستان میں بانٹے اس ڈرامے کو سر. تو وہی تو میرا پوائنٹ, یہی تو میرا پوائنٹ ہے. وہ ڈرامے کون بنا رہا ہے جو پاکستان میں, جس میں میک اپ ڈانس ڈرامے اور فحاشی, لڑکیاں چیٹ کر رہی اپنے شوہروں پہ, اور بندہ اپنی ڈارک ایسپیکٹس آف سوسائٹی کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا. مگر وہ کیا انسان ہے, اور وہ اینڈ پہ برا دکھاتے ہیں, وہ کارٹون ہے یا اصلی انسان ہے؟ اصلی انسان. ہاں تو وہ اللہ کی قسم, وہ اور فیملی بلاگنگ ایک ہی گناہ ہے, دونوں ایک ہی گناہ ہے.
آپ کے پاس فیملی بلاگنگ کی انفارمیشن نہیں ہے اس لیے میں نہیں آپ کی مانوں گا. اچھا یہ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا تھا, آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فیملی بلاگنگ کیوں غلط ہے. میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میسج بھی نہیں دے رہے, کوئی اچھا پہ کام نہیں کر رہے, کوئی اچھا کام نہیں, حلال رولا رپا ڈالا ہوا ہے. اور صرف اس لیے مسئلہ ہے ان کو کیونکہ وہ کوئی دو بندے ہیں, ایک ڈکی بھائی, اس کی ایک نہایت ہی بلو دا بیلٹ حرکت تھی. ایک تو اس کی جو کسی وجہ سے کسی کا نام نہیں لیتا, میں تو نام لے رہا ہوں, نہیں پتا کون ہے یہ ڈکی بھائی. آپ کو ڈکی بھائی کا بھی نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا یار آپ کی کیسی وہ یہ بزی ہونا بیٹا, کسی اصلی کام میں بزی آپ نے اس ملک کو جہاد کی طرف راغب کرنا ہے. یہ بچے قوم میں ڈکی بھائی کے پیچھے لگے ہیں. اس بندے کا نام یہ ہوگا جو آپ لے رہے ہیں, مجھے نہیں لگتا اس کا اصلی نام ہے. دیکھیں اس کا اصلی نام کیا ہے بتائیں, یہ تو اس کا نیک نیم لگ رہا ہے مجھے. سعد کچھ نام ہے. ڈکی بھائی کا پورا اصلی نام کیا ہے؟ آپ اصلی نام لینا اس کو, کیوں آپ چھیڑ رہے ہیں اس کو؟ نام شاہد ڈکی بھائی کا اصلی نام کیا ہے؟ آپ سعد نام ہے, پورا نہیں پتا میرا. ہو سکتا ہے سعد بھی نہ ہو. سنیں, اس کو کوئی 10 ملین بندہ ڈکی بھائی کے نام سے جانتا ہے, پورا بر صغیر اس کو ڈکی کے نام سے جانتا ہے. مجھے نہیں پتا اس کا نام. لیکن میرا پوائنٹ ہے, اتنی پاور میسز ہونے کے باوجود وہ جو کر سکتا ہے, جو آپ کی جہاد ہے, کوئی پاور نہیں اس کے پاس اگر وہ ویلاگر ہے. وہ بالکل ہے, لیکن اس میں برائی کیا ہے؟ کیوں برا کیوں کہہ رہے ہیں ان کو آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں فیملی بلاگنگ بری ہے, میں کہہ رہا ہوں ایک ہی بات ہے بھائی. دونوں ٹی وی اسٹیشن میں بھی وہی فاش ڈانس ڈرامہ مستی ہر وقت کا, ادھر ادھر کے افیئر, تو ادھر ادھر کی بے پردگیاں اور ایسی ایسی حرکتیں. میں تو ایسے ایسے ڈرامے بھی اس لیول کے اوپر رپورٹ تھے پاکستان میں نہیں میں نے دیکھے ہوئے, جو کہ ڈیزائن ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کر سکے. نیٹ فلکس کی پالیسی میں آنا گیا تھا. نیٹ فلکس والا تو ہے. اچھا آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ یہ والا مسئلہ تو ہے. تو آپ یہ بتائیں, یہ ادھر وہ کفار ہم مومنین کام ایک ہی کر رہے ہیں دونوں. نہیں سر, سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہ دیکھیں. پروپیگنڈا ایز اے ٹول, یہ جو فلمز اینڈ موویز استعمال ہوتی ہیں, بٹ ناٹ آل آف دیم, سم آف دیم بٹ ناٹ آل آف دیم. آئی ایم سیئنگ دا پلیٹ فارم, جس جڑ میں درخت کی جڑ میں کیڑا ہو نا, اس کے پھل غلط آتے ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہوتا وہ بھی درخت ہے, چھایا وہ بھی دیتا ہے, پھل غلط ہوتے ہیں. نہیں ضروری نہیں ہے, آپ اسی پلیٹ فارم پہ ہیں, آپ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. جی میں نے کہا نا کہ پھل غلط دیتا ہے. آپ کو کس نے کہا کہ ٹی وی کے اندر ہر چیز ہر جگہ پہ ہر کھڑکی میں نے یہی نہیں کہا, میں نے کہا جڑ میں کیڑا ہو تو پھل غلط دیتا ہے. اور اگر جڑ میں کیڑا نہ ہو ہاں تو پھر بے شک کمزور شاخیں بھی ہوں, پھل جو ہے نا وہ اس کی فائدہ دیتے ہیں. میری بات کے اندر کیڑا تھا لیکن میں چھوڑ دیا. آتی ایک آدھی چھوٹی سی اور بات, بہت وہ پیچھے سے پرابلم ایڈیٹر کا بہت زیادہ. کافی دفعہ ایسی چیزیں میں آپ کی اگنور کر جاؤں گا, اللہ کی قسم بدنیتی میں نہیں. جو آپ کے ان سائڈ جوکس ہوں گے وہ مجھے سمجھ نہیں آئیں گے, بیکاز آئی اینڈ یو آئی ایم نوٹ. مجھے سمجھ آ گیا اس بات کا, کیونکہ اگر آپ کو فیملی بلاگنگ ڈکی بھائی کا اگر آپ کو نہیں پتا تو آئی انڈرسٹینڈ, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے. ویسے میں جان مجھے پتا ہے آپ اس کو چھیڑ ہیں, میں اس کا نام اس لیے اصلی سعد لے رہا ہوں کہ سعد بھائی, میں نے آپ کو ڈکی نہیں بولا. یہ برائی ہے ہی نہیں, ڈکی بھائی اس کی برائی نہیں ہے, پرومس ٹو گاڈ نہیں چھیڑ رہا, اس کا نام ہے. اچھا چلیں, آپ فالو کیجیے گا جا کے, نہ سبسکرائب کیجیے گا. دیکھیں گے 10 ملین سبسکرائبرز ہیں, لیکن میرا پوائنٹ ہے وہ اچھا کام بھی اور کر سکتا ہے, میسج اچھا دے, باتیں اچھی کرے. ہی از I am not saying وہ مومن ہے, میں تو جانتا بھی نہیں, اس لیے میں اسے کہہ نہیں رہا ہوں. مومن تو ہے, تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ نہیں یار, آپ کو ڈکی بھائی کو سبسکرائب کرنا چاہیے, پھر آپ ان کو بھی اپنے فالوورس کو کریں گے. آخر کے اندر کنکلوژن کی طرف آخری 2 چھوٹی چھوٹی لرننگ کریے. لرننگ احمد دیدات کی ویڈیوز دیکھی ہم نے کبھی نہیں, یہ مسئلہ ہے. آپ ان کی تو دیکھ لیتے ہیں 10 ملین, دیکھتا نہیں ہوں. کیسے ہے آپ کو؟ اچھا چلیں نہیں دیکھتے, میں سوسائٹی کا حصہ ہوں, نہیں دیکھتے اسماعیل. آپ کو ان کا پتہ ہے اور احمد دیدات کا پتہ بھی نہیں ہے. یہ اصلی مسئلہ ڈکی بھائی مسئلہ نہیں ہے, اسماعیل مسئلہ ہے. سمجھ گئے بات؟ یہ میں کہہ رہا تھا. میرا یہ بالکل نہیں. آپ کو کیا پتا مجھے جادو آتا ہے؟ میں نے احمد دیدات کا نام کیوں لیا آپ کو؟ مجھے کیسے پتا تھا کہ آپ نے احمد دیدات نہیں دیکھا ہوا؟ آپ کو کس نے, میں نے کہا میں نے اس طرح فالو نہیں کیا جس نے ان کو بھی اس طرح فالو نہیں کیا ہوا. سمپل ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اللہ کا واسطہ یہ نہ کاٹ دینا, ٹھیک ہے؟ بتا تو دیں کیوں, آپ نے کیا دیکھنا چاہیے, مجھے کیا ملے گا مجھے اس سے؟ اللہ ملے گا بیٹا, اللہ. اچھا چلیں, تو پھر بڑی اچھی جگہ آپ نے راستہ دکھایا, پھر تو میں ضرور کروں گا, فالو کروں گا جا کے, ایکٹیولی پرسو کروں گا جا کے. اور اگر میں نے کچھ سامنے کلپس آئے ہیں دیکھے ہیں, یہی پاکستانی تھے اپنے یوتھ میں 50s میں اور 60s میں, بسوں میں اور ٹرینوں میں جا کے اس کے لیکچر لائیو اٹینڈ کرتے تھے, ریکارڈنگ نہیں ہوتی تھی. یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں, 2 لیکچر دیے ٹوٹل اس نے پاکستان میں, سمجھ گئے؟ ورنہ دنیا کی سب سے بڑی سیلیبریٹی ہے اپنے ٹائم کی. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلا اس کا. یو اینڈ آئی آر ٹوٹلی ڈفرنٹ پلانٹ. ایبسولوٹ, یہی تو میں شروع سے ڈبیٹ ہی اس بات کے اوپر ہے, اس پلانٹ کو الائن کرنا ہے ہم نے کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر.
نہیں ایک یا تو آپ مجھے اپنے پلانٹ پہ کھینچیں گے یا میں 2 پلانٹ اکٹھے تھوڑی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ چلی اکٹھا نہیں ہو سکتا. ادھر آئی ایم رائٹ اور یور رائٹ, اینڈ اف یو رائٹ آئی ول obviously آئی ایم اے رائٹ چیسر, آئی ایم ناٹ اے مین اور اے وومن چیسر کہ ہاں جو پسند ہے وہ مان لو. نہیں, جو صحیح ہے ادھر جائیں گے ہم. ٹھیک ہے, یا تو آپ مانیں گے کہ ہاں یار یا تو یہ ٹھیک ہے تو پھر کرنا بھی چاہیے, یا میں مانوں گا یار یہ ٹھیک ہے تو یہ کرنا چاہیے. میرا نہ ایگو ہے راستے میں نہ کچھ, میں بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں, آپ بھی اللہ کی بات کریں گے. وہ جو صحیح بات ہے وہی کرنے مسلمان ہیں. آخرت کا معاملہ ہے بھائی. آخرت میں فرائی ہونے کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ میں اور آپ آج اللہ کی قسم آج آگ میں ڈالے جائیں تو جب تک دنیا رہے گی نا یہ تو آگ ختم ہو جانی ہے, وہ آگ ختم ہی نہیں ہونی. ڈو یو نو میں اور آپ 1 گھنٹے 50 منٹ سے بات کر رہے ہیں, ادھر 50,000 years ملٹیپلائی بائی 24 ملٹیپلائی بائی 60 ملٹیپلائی بائی 60, اتنے منٹ ہم نے اکٹھے بیٹھنا ہے, یا آگ میں یا تکلیف میں یا آسانی میں. آپ نمبرز تو رن کریں, آپ کو پتہ چلے کہ میں کن نمبرز کی بات کر رہا ہوں. اچھی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھیا اصلی ڈیل یہ ہے, ہمیں ڈیسیجن لینے پڑیں گے. ان جو 30 کا کوئی ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ اگر یہ بندہ ساحل ندیم صحیح ہے تو پھر تو بہت ہی بڑا مسئلہ ہے جو لائف اس وقت گزر رہی ہے, اور اگر یہ غلط ہے تو ساحل ندیم کو بچانا آپ کا فرض ہونا چاہیے. مجھے بھی کنوینس کریں. میں تو آپ کو کنوینس 2 گھنٹے کرنے کی کوشش کی ہے, اب نہیں ہو رہے آپ تو میں کیا کروں. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. آئی تھنک میں آئی ول ڈیفینیٹلی ریویو دس ویڈیو. میں بہت کم ویڈیوز دیکھتا ہوں اپنی. آئی ول ڈیفینیٹلی ریویو اٹ. اچھا کون سے اینگل پہ آپ کو, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو میں تو ابھی سائیکالوجی کے اینگل سے دیکھتا ہوں. میں آئی پرومس یو کہ میں یہ پوری کی پوری ویڈیو آئی ول واچ اٹ اگین. ویسے میں آپ کہہ رہے ہیں کم دیکھتے ہیں, میں دیکھتا ہوں زیادہ. مائی وائف ہیز اے پرابلم ود دس کہ یہ اپنا کانٹینٹ زیادہ ایویلیویٹ کرتا ہے, تنگ ہوتی ہے وہ. لیکن میں 3 ریزنز ہو سکتے ہیں اینڈ اور پروڈکٹیو بھی ہو سکتے ہیں. سو ٹیل یور وائف کہ بھائی اس میں لرننگ آپ نے اپنا فیڈ بیک خود ہی نہیں لیں گے تو کیسے. ہاں اٹس اے جوک, وہ ویسے جوک کرتی ہے ویسے. اچھا مے بی شی تھنکس یو ار ان لو ود یور اون سیلف. مے بی شی ڈز دیٹ. تو یہ والا اسپیکٹ بھی ہے. لیکن اس کے علاوہ there's a problem to fix, you know what I'm saying, and this is not narcissism, you know that, right? Absolutely. میں تو اسی لیے ہلکا سا پوائنٹ کیا. میں کہہ رہا تھا میں بھی جا کے 2 گھنٹے کی اپنی ویڈیو جو ہے اس کو دیکھوں گا, اور اس کے بعد میں کچھ سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے پاسبلٹی ہے. کوئکلی آ کے میرا جو اسلام کے اندر میں کہہ رہا تھا کہ ریئلزم, آپٹمزم اور یہ ساری ڈبیٹ کے اندر جو ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک چیز مجھے نظر آئی, ہلکا سا میرے ذہن میں پوائنٹ آیا. ارشاد بھٹی سارے علماء کرام کے پاس پھر رہے ہیں, اسی میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں اور لائبہ والی بات بھی کرتے ہیں. تو وہ اور مطلب وہ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے کہ اٹس سو کامن. اور وہ آپ آئی لائک دا فیکٹ اس کو پریزنٹ کریں لارجر دین لائف, بٹ یہ چل کیا رہا ہے مجھے اتنے چھوڑ دیں, اس کو آپ بتا دیں, اس سارے پروسیس کو سمجھا دیں. اس طرح اسپائرل میں گھومے. آپ نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ پروناؤنز آپ کا ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں یا طارق جمیل صاحب کے بارے میں؟ لارجر دین لائف کیا ہے, لائبہ یا ارشاد بھٹی صاحب کا انٹرویو لینا؟ لائبہ از لارجر دین لائف. میں پوچھ رہا ہوں بنا کے پریزنٹ کیوں کیا جاتا ہے لائبہ کو یا کسی بھی حور کو؟ کسی حور کو نہیں. اس کے اندر تو انہوں نے بعد میں کہا جا کے ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ لائبہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے, اور انہوں نے باقی انہوں نے جو سرکل کاٹا ہر ایک سے ڈفرینٹ کوشچنیر کر رہے تھے. read the structure, the landscape? I don't know the structure, but میرا ایک چیز مجھے ان ویڈیوز پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو سمجھ میں آیا کہ there was no such thing as لائبہ. But there is a such thing as a hoor, right? Obviously. Really? No, it's not obvious نا. اس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہے نا. اسماعیل یہی تو کہہ رہا ہوں پڑھنا ضروری ہوگا پاکستانی مرد کا نا, لڑکی کا بھی آف کورس. پڑھائی کیے بغیر یہ کیوں کہا آپ نے مرد سامنے بیٹھا ہوا ہے, آپ نے اسمر کیوں کیا لڑکی کے نام کے اوپر؟ کہ یہ نہ لگے کہ میں صرف مردوں کو کہہ رہا ہوں. تو آپ کی 95% والی بات میرے ذہن میں آ گئی نا, آپ نے جو ہنسے تھوڑا سا. نہیں you're so wrong. Oh my God. اچھا آپ چلا آپ کی بیوی کی تپی ہوئی آپ پہ, آپ نے خود ابھی مسکرایا. بھابھی صحیح تپی ہوئی آپ اس, آپ کو نہیں پتا آپ کتنی صحیح ہیں. اللہ کی I sympathize with you. آپ مسکرائے ہیں یار. آپ کو ساحل بھائی آپ نے کیا نہیں کیا, مجھے بتائیں آپ اس کا. میں ویڈیو کا کلپ دیا آپ کو دکھاؤں کہ شرارت تھی آپ کے چہرے پہ, آپ نے کہا خواتین بھی. میرے چہرے پہ شرارت نہیں تھی, آپ کی نیت میں فطور تھا. میرے چہرے پہ کیوں شرارت ہوگی؟ میں نے اس لیے کہا تھا بتاتا ہوں کہ مرد کو میں نے بول دیا یہ نہ لڑکیاں سمجھیں کہ صرف مردوں کو کام ہے, ہمیں کیا تم نے وہ دیا ہوا ہے, ہمیں تم نے 95% کو جاہل کہا ہوا ہے. ابھی آتا ہوں نا تیسری دفعہ بولیں گے تب بھی آپ کو جواب تبھی دوں گا جب یہ والی بات پوری ہو جائے گی, تو فکر نہیں کریں. دا ریئل تھنگ از حور کا جو کانسیپٹ ہے, جنت کی جو لینڈسکیپ ہے وہ نا بھٹی صاحب کو پتہ ہے, انہوں نے پڑھائی نہیں کی ہوئی. میری ملاقات ہے ان سے کل یا پرسوں, میں بھی تفصیل سے ان کو بتا دوں گا انشاءاللہ. اور اگر جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی جنت کا اسٹرکچر کیا ہے, اس کی کیمسٹری اور بایولوجی کیا ہے, لٹرلی کیمسٹری اور بایولوجی. آپ کو پتہ نا آخرت میں انسان درخت کی طرح اگیں گے اپنی زمین سے, آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کیمسٹری ہی کچھ اور ہے. اللہ کے عرش کے نیچے سے گزارتے وقت آپ کی کیمسٹری آلٹر کی جانی ہے. کیوں؟ آپ 33 گز کے ہونے ہیں ادھر,
That's the first difference between you now and you in Jannah. 33 گز کے ہوں گے. جتنا آدم علیہ السلام دنیا میں جنت سے آئے تھے نا, اسی طرح انسان اسی حالت میں واپس جنت میں انٹر ہوگا نا. تو آپ کی کیمسٹری اور ہونی ہے. آپ کو پتا ہے آپ کا ڈوپامین اور سیروٹونن کا سینٹر اور ریسیپٹرز کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. میں آپ کو مثال دے رہتا ہوں اس کی. یہ جو بندہ مر جائے گا لائبہ کو دیکھ کے اس پہ کہہ لگا رہے ہیں بے وقوف, ان کو اتنا ہی نہیں پتا کہ بیسک سائنس کیا ہوتی ہے. آپ نے قرآن پاک میں نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کس طریقے سے آدمی کے لیے کس اس کا ٹریگر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف کی اور بتایا ہمارا سسٹم ہے یہ کہ ون آف دا تھنگز آف دا ٹاپ تھنگ آف دا پلیجر فار دا مین از دا وومن. یہ ڈائریکٹ آئے تھا قرآن پاک کی. ٹھیک ہے, amazingly both are for each other obviously. پلیجر یا امتحان نہیں ہے. وہ امتحان تو ہے ہی ہے, ہر پلیجر امتحان ہے ہمارے اوپر. ٹاپ پلیجر کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرتے ہیں تو زلیخا ہاتھ کاٹ لیتی ہیں, عورتیں ساری ہاتھ کاٹ لیتی ہیں. تابدونی کو کہتے ہوئے یہ کیا ہوا ہے, خوبصورتی دیکھ کے, جو خوبصورتی دیکھ کے ہاتھ کاٹا تھا نا انہوں نے تو بیعت تھوڑی کی تھی کہ نبی ہے. ادھر سے آپ کو پاکستانیوں کا مسئلہ اور لائبہ کو دیکھ کے بننے کیوں مر جائیں گے. میں اگر آپ کو خالی اس پوڈ کاسٹ کے اندر صرف آپ کی ڈوپ سائیکلز اور سیروٹونن سائیکلز یہ دونوں آپس میں بائی دا وے کپل کر کے موو کرتی ہیں. آپ کے سینٹر ڈائلیشن کی خالی پروپینسٹی پروکلیوٹیز اور کوشنٹس بتا دو نا ڈفرینشیل تھی, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادھر کیا ڈیمانڈ ہونی ہے ریسیپٹرز کی, ڈوپامین کی اور سیروٹونن کے. یہاں تک کہ میں ادھر 3-4 اور کیمیکل بھی بتاؤں ریسیپٹر کی ڈیمانڈ کیا نہیں ہے, اور آپ کے یہاں کے ریسیپٹرز کی اوور آل تھریش ہولڈ کیپیسٹی کیا ہے. تو ظاہر ہے آپ کی دماغ نے تو پھٹ ہی جانا ہے. میں آپ کو بیسکس بتا رہا ہوں ابھی تو میں آپ گیا بھی نہیں جنت کے اوپر کہ بھائی جنت میں معاملہ کیا ہونا ہے. ایسے نہیں 33 گز کا بندہ ہونا ضروری ہوا گا ادھر. ٹھیک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا احد کے پہاڑ ایک کندھے اور دوسرے کندھے کے بیچ کا ڈسٹینس احد کا پہاڑ ہے آخرت میں. اتنا بڑا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ میکینزم ادھر چل رہا ہے. وہ تو کہانی اور ہے. اور طارق جمیل صاحب نے اگر کہہ دیا کہ ایک حور کو دیکھ کے مر جاؤ گے تو میں بہت کم بولا ہے انہوں نے, ابھی بہت کم بتایا. آپ اس آخرت کو ایک دفعہ 4K میں انویژلائز تو کریں, وہ کتابیں پڑھ کے ہوگا نا کیا کیا ڈیٹیلیں حدیث میں آئی ہوئی, قرآن میں آئی ہوئی, پتہ تو چلے کہ وہ سیٹنگ کیا ہے, وہ کانسٹلیشن آف پلینٹس ہے, ادھر کیمسٹری نہیں میک سینس کرتی ہے. جو اب تک والی بات ہے کہ اگر آپ اس لینس سے دیکھیں تو لائبہ والا لفظ کے اوپر کیا ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ لائبہ لفظ ہے ہی نہیں, اسلام کی کوئی حور نہیں ہوتی یا کوئی لفظ کوئی اور ہے. جس مرضی حور کا جو مرضی نام ہو, جس بات پہ ٹھٹھا کر رہے ہیں لوگ وہ کانسیپٹ کے اوپر ہے. ان کو مطلب اوقات ہی نہیں انسان کی کہ وہ جنت کا امیجن کرے. حالانکہ لکھ کے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے, صحابہ نے لکھ کے بتا دیا. پڑھنی ہے نہیں مگر مذاق. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو جہالت ہی کہتے ہیں نا, کہ آپ کو پتا کچھ اور ہے, غلط پتا ہے, مگر جس کو صحیح پتا ہے اس کے اوپر ٹھٹھے اڑاؤ گے. اس کو جہالت ہی کہیں گے نا آپ. اسماعیل, آر وی آن دا سیم پیج؟ آر وی آن دا سیم پیج؟ آپ کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو میں کہتا یس, آپ کے ساتھ جہالت کا ورڈ جو ہے وہ اس کو میں جڑتے نہیں. آپ اس کو کیا کہیں گے, جس کو غلط پتا ہو مگر آپ پہ تصحیح کر رہا ہو, آپ ٹھیک کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہا ہو. جہالت بڑا ہارش ورڈ ہے, سنیں نا, لیکن ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ, ٹھیک بات. ہاں, تو یہ جہالت کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اپنے غلط دل پہ ہر دھرم ہو گئے اور اوپر سے ٹھٹھے اڑا رہے ہو اگلے کے. وہ اگلا ٹھٹھے اڑا رہے مطلب مذاق اڑا رہے ہو. ہاں, ٹھٹھے اڑانے کا مطلب اس کی تصدیق کرنا اور اس کو گروپ گینگ اپ ہو رہے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے, دس از اے پرابلم. آپ جنت کی اور حور کو آپ بہت ایزی لے گئے ہیں. اللہ کی قسم آپ کو نہیں پتا ہوگا, خالی جنت اور حور کی بات نہیں ہو رہی, اسلام کی اسٹینڈرڈ کی بات ہو رہی ہے. اس کو ایمان بالآخرہ کہتے ہیں. آخرت کے اوپر تمہارا ایمان کس, آپ کو کیا لگتا ہے آخرت کے اوپر کیا ایمان ہے ہمارا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنہ حق الجہنم حق. اس کو نہ ایزی لینا, یہ ایز از ٹرو ہے, اس کو میٹافور میں نہ لے لینا. یہ اصل میں ایسے ہی ہونی ہے جیسے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس کے اندر جنت کے اندر کیا معاملات ہونے ہیں, جہنم کے کیا معاملات ہونے ہیں, اس کو بتانا, بیان کرنا, ڈیٹیل بنانا تمہاری سائیکولوجیکل ٹیوننگ ہے, تاکہ تم سمجھ سکو اور اس کی آرکیولوجی میں جا سکو کہ بھائی یہ ایسی ہی کیوں ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا او دیٹ واز دی اسٹارٹ آف دی اسٹوری, ناٹ دی اینڈ آف دی اسٹوری. جنت از دی اسٹارٹ آف دی اسٹوری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میں نے سب سے پہلے جہنم اور جنت بنائی, جنت اور جہنم. اور جبرائیل امین کو بھیجا بھی انسان نہیں بنائے ہوئے کہ دیکھو کہ یہ کیا میں نے بنایا. یہ اتنا بڑا معاملہ ہے, یہ ہمارا پہلا مقام ہی جنت اور جہنم کا, یہ پورا کا پورا لینڈسکیپ ہے. سو کیا بات ہے, اتنا معاملہ اتنا کرٹیکل ہو, اتنا کرٹیکل ہو کہ اسماعیل میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو نا کچھ بھی ڈومیسائل, آپ کا آئی ڈی کارڈ, آپ کا گھر, آپ کا جو بھی گھر کی رجسٹری, گاڑیاں آپ کے, یہ سب بعد میں آئے گی. آپ کو میں ایک ایسی خبر بتانے لگا ہوں کہ آپ اصل میں یہ یہاں سے آئے ہوئے ہیں.
You'll be like, یار مجھے اب کیوں پتہ چل رہا ہے. That changes a lot of things. If you don't know where you're from, you cannot know where you're going. ہمیں اللہ نے بتایا تھا کہ تم جنت سے آئے ہو, اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. It's a cyclic, simple cyclic process. اگین میں آپ کو بتا دوں, عام عوام کو تو پتہ بھی نہیں چلنا آخری 5 منٹ میں ہم دونوں نے بات کیا کی اور ساحل صاحب نے لیکچر کس بات کا دیا. بیکاز پہلی دفعہ انہوں نے ڈوپامین سیروٹونن سننا ہے, پہلی دفعہ انہوں نے سننا ہے کہ کوشنٹس کیا ہوتے ہیں, ڈفرینشیل کیا ہوتا ہے, دماغ بنا کیسے ہوا, کیمسٹری ہے کیا, وہاں کی کیمسٹری کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. لوگوں نے فتوے لگانے, ساحل صاحب کے سے درخت کی طرح اگے گا انسان. پڑھیں شاباش, کتابیں پڑھیں. ویسے نا لوگوں کو ٹھٹا کیا کریں کسی کی. کنٹروورشل بات ہے, لوگ نہیں مانتے, نہیں مانتے نا, پڑھے بغیر بس جہالت. کیا کہتے ہیں کہ اسی طرح آئیں گے, مجھے پتہ نہیں مجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کر رہے وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہے نہیں جو قبر میں آپ کھڑے ہو گئے تو وہیں سے آپ ڈائریکٹ جنت کی طرف ٹریول کر گئے. یہ تو ڈائریکٹ کانفرنٹیشن میرا خیال ہے جو مذہبی لوگ ہیں ان کی طرف سے آئے گی, لیکن نہیں وہ عوام ان کو تو پتہ ہے, مذہبی لوگوں کو تو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. کیا ہو گیا آپ کو, میں عام عوام کی بات کر رہا ہوں کہ they have absolutely no idea, but they have all the fingers to push the buttons on their keyboards. It's okay, I'm used to it. I don't even take that seriously. But I do take seriously کہ why is it the first time a guy of your age in Lahore, for God's sakes, 30 years in Pakistan, this should have been somewhere, کسی نہ کسی چینل سے آپ تک خبریں آ جانی چاہیے تھیں یہ والی ساری. That means the religious clergy has failed miserably. Absolutely, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں بھی انہیں کو بلیم کرتا ہوں. میں تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ you know what, آپ کو آنا چاہیے تھا نا کنویں کے پاس, پیاسا کنویں کے پاس. بھائی کنواں بتاؤ تو صحیح کہاں پہ, بتاؤ کنواں کی طرح ہم آ جائیں گے. پرابلم تو ہے نا ہمارے سسٹم کے اندر, مذہب کو ایک تو استعمال کیا گیا, اور جو ٹھیکیدار بنے وہ لوگ بنے جن کے پاس زندگی میں اور کچھ کرنے کو رائے نہیں, تو انہوں نے کائنڈ پہ ہماری جگہ سے نہیں ایسے نہیں ہوا. آپ قریب آئے تھے ایسے گھوم گئے. ہمارے نہیں بڑی عمریں دی ہیں, بڑی بائی چوائس مسجدوں میں لوگ بیٹھے ہیں. پاکستان کی بات وہ ایسپیکٹ بھی ہے, یہ ایسپیکٹ بھی ہے نا کہ لوکل مسجد کا ایک ملا جو ایگزامپل نہیں سر. مسئلہ اسماعیل اللہ کی قسم میرے خیال سے مسئلہ اس فلسفے کے اندر ہے جو اوور آرچنگ ہے. لو سوشیو اکنامک کلاس اپنی سالس لے لیتی ہے اس فلسفی سے اور کچھ نہیں کرتی, اور ہائی سوشیو اکنامک کلاس بھی اپنی سالس لے لیتی ہے اور سب دونوں بھی کر لیتی ہے. اوور آرچنگ فلسفی کے اندر ایکسپلائٹیشن آف ریلیجن نہیں, بیکاز دیٹ ڈیفینیشن از گیونگ بوتھ آف دیم دا کور. کہ کچھ نہ بھی کیا, غریب بھی مرا, لاچار بھی, تو ذلیل بھی مرا, تو وہاں پہ باعزت. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, پکڑ ساری طاقت. تو کیسے تو وہاں پہ کامیاب ہے جب آیت میں تجھے کہا ہے کہ بھائی پوری طاقت پکڑو. اور جو طاقت والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ یہی طاقت تمہارے لیے فتنہ ہے اگر تم نے اس کو استعمال نہ کی حق کے لیے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ, یہ بات ہو رہی ہے نا. تو یہ دونوں نے اس فلسفی کا کور لیا ہوا کہ نہیں ہمارا کام نہیں ہے, حافظ منیر کا کام ہے یا نواز شریف کا کام ہے. بے شرم لوگ ہیں اور کچھ بھی نہیں. یہ جان کے انہوں نے کور لیا کہ خود کیا کچھ کر سکے. سو خالی مدرسے کا مولوی نہیں خالی خصیص ہوا ہوا, ہماری پارلیمنٹ ہاؤس سب سے بڑا خصیص ہے. آپ کی سوچ ہے جو جملے میں نے MNAs کے ساتھ سنے نا, میرا تو اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا نا ایک ٹائم پہ پچھلے 2 سالوں پہلے. اینڈ جتنا ڈرپوک میں نے پاکستان کا میں نے دیکھا, اللہ کی قسم ریڈی والا بھی نہیں دیکھا. کس وجہ سے اٹھنا بیٹھنا تھا؟ یہ ان کو میں اچھا ٹھیک ہے, آپ اچھی طریقے سے دعوت دے رہا تھا نا جہاں پہ حق تھا ان کا. کانفرنٹیشن واز پارٹ آف مائی اسٹریٹجی. تو آیا میرے تو حلقے میں نا, اسد عمر میرے حلقے کے تھے نا, میاں اسلم میرے حلقے کے نا, میں اسلام آباد کا ہوں نا. سو آئی ہیڈ ٹو گو اینڈ ٹاک ٹو دیز پیپل بلیٹنٹلی. اور یہ جاوید ہاشمی صاحب کے پاس بھی میں, شیخ رشید صاحب, خیر ان سے میری ملاقات نہیں ہو سکی, اللہ نے بچا لیا مجھے. حنیف عباسی صاحب سے میری ملاقات, I have to go wherever I can go, right? So I had to confront them کہ سر آخری تو ملاقات ہی ہے, پہلی ملاقات اور آخری ملاقات کی مجھے تو ریلیف ہو رہی ہے کہ شکر ہے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. They are so scared. They are blatantly scared about their own. ان کی سائیکالوجی میں یہ ڈرپوک نہیں, وہ جو کلاس میں نہیں بچہ بینچ کے نیچے چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں, وہی لوگ ہیں. انہوں نے چینج کرنا ہے اسکول کا سسٹم. ان کی سے بھی نہیں ہے, بریڈ بھی نہیں ہے, یہ سب کچھ ہے. میں جسٹ کوشچن کے طور پہ اس کو ذرا ایز اے کوشچن آنسر کریں گے. آپ نے ووٹ کب دیا لاسٹ ٹائم؟ دیتے ہیں ووٹ کہ نہیں دیتے؟ کیوں, میں نے آپ کو پہلے میں نے وہی کہا تھا کہ میں باتیں صحیح ہیں آپ کی ساری کہ ہے ہی نہیں, اوقات ہی کوئی نہیں ہے, تو اس وجہ سے نہیں میں حرام مانتا ہوں ڈیموکریسی کو. سر آپ حصے دار بن رہے ہیں اس کے ووٹ ڈال کے. جی آپ جماعت کو بھی آبویسلی پھر وہ تو سوال ہی ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, جماعت اسلامی, جماعت کو آپ جماعت اسلامی کو جماعت کہتے ہیں؟ نہیں, کون سی جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے؟ کسی بھی جماعت کی میں بات کرنے لگا. نہیں آل آف دیم. جماعت اسلامی کو بھی میں تو I think most of my life is still dictated consciously or subconsciously by Sayyid Abul Ala Maududi. But I denounced جماعت اسلامی کی. ڈیموکریسی میں کیسے آ سکتے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, سو ٹھیک ہے, یا this is something which I think ہمیں پاور اسٹرکچر اور لابی بنانے کی ضرورت ہے, ووٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے.
Shall be safe to say that this is indeed one of those the longest for me up tak, ever since I've been with GNN. Thank you so much for your time. Thank you so much for being such a patient guest. Jazakallah khair. Thank you so much for being such a patient individual. So unlike the other usual stories جو کہ بتائی جاتی ہیں, I haven't found one single aspect جہاں پہ میں کہوں کہ نہیں it just lost it. تو میں نے کافی چیزوں پہ کافی جگہ پہ چھیڑا چھاڑی کی ہے اور میں نے کھل کے بات کی. میں نے came over here, میرے پاس صرف ایک مقصد تھا کہ آپ کو ہلکا ہلکا تعریف کا فلیور آ رہا ہے, اگنور کریں, ٹھیک ہے. اٹس گڈ تھنگ دیٹ you found it to be normal. الحمدللہ. نارمل نہیں تھی, نارمل نہیں تھی. No, I loved it. Yeah, جی بالکل. تو آپ بھی تعریف کریں نا جا کے, آپ کیوں تعریف کریں. میری بیویاں جو ہے نا وہ سیریس لیں گی اس بات کو, ٹھیک ہے, آپ کی نہیں لیتی. تھینک یو سو مچ ساحل بھائی. Thank you for having me.